قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اسلامی شادی، پارٹ نمبر 7. ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے شادی کی تھی، کیونکہ آج لوگوں نے شادی کو بہت ہی مشکل بنا دیا ہے. کسی ملک میں، کسی علاقے میں لڑکیوں کے لیے مشکل ہے شادی کرنا، تو کسی ملک میں، کسی علاقے میں لڑکوں کے لیے مشکل ہے شادی کرنا. اتنا زیادہ مہر رکھ دیا گیا ہے کہ لڑکا شادی نہیں کر پا رہا ہے. کئی تولے گولڈ، 25 تولے، 30 تولے، 40 تولہ، یعنی انڈین حساب سے دیکھا جائے تو 15 لاکھ مہر بن جاتا ہے. تو صرف مہر کا خرچہ ہے. کئی ملکوں کے اندر، خاص کر عرب کے اندر یہ مشکل ہے کہ مہر بہت زیادہ رکھا جاتا ہے. 40,000 ریال، 50,000 ریال، 60,000 ریال، یہ عام بات ہے. اور تولے کی حساب سے اگر دیکھیں تو 25 تولہ، 30 تولہ مہر رکھا جاتا ہے. اور افسوس تو اس پر ہوتا ہے خاص کر کے کہ وہ لوگ جو عربی نہیں ہیں، انڈیا سے، پاکستان سے، برما سے، بنگلہ دیش سے، دوسرے ملکوں سے آ کر کے یہاں بسے ہوئے ہوں عرب کے اندر، چاہے سعودیہ ہو یا یو ای کا ایریا ہو یا قطر ہو یا بحرین، جو عربوں میں آ کر رہ رہے ہیں عرب ملک میں، وہ لوگ بھی ان لوگوں کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں. اور ان لوگوں نے مہر کو بہت زیادہ بنا دیا ہے. تو لڑکوں کے لیے یہاں شادی مشکل ہو گئی ہے. 25 تولہ، 30 تولہ گولڈ انسان کہاں سے لائے گا؟ 15 لاکھ انڈین دیکھا جائے تو صرف مہر بنتا ہے، ولیمہ خرچہ الگ، شادی کا خرچہ الگ. تو کچھ ملک اور ایریا ایسے ہیں جہاں لڑکی کے لیے مشکل ہے جہیز دینا اور بارات کا خرچہ. تو شادی بہت مشکل ہو گئی آج دنیا میں. حالانکہ اسلام کی حساب سے دیکھا جائے شادی بہت آسان ہے. تو شادی کتنی آسان ہے، نکاح کتنا آسان ہے، یہی بات ہم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے کئی درسوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کس طرح سے کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں شادی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی. یہ پھوپھی ذات بہن تھی. اصل میں ان کی شادی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. اچھا، اس واقعے میں بہت سے ہمارے لیے مسائل ہیں، احکام ہیں، سیکھنے کی باتیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نکاح کا پیغام بھیجا ان کے لیے. زید بن حارثہ سے شادی کرانا چاہ رہے تھے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پلے بڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا. ان کے پاس وہ کام کرتے تھے، رہتے تھے، خدمت کرتے تھے. غلام تھے پہلے زید بن حارثہ. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اپنی پھوپھی ذات بہن یعنی کزن کے یہاں کہ تم اس سے شادی کر لو، تو ان کے گھر والے تیار نہیں ہو رہے تھے کہ ہم آزاد کردہ غلام سے کیسے شادی کر لیں. ہم اتنے اونچے خاندان کے، اونچی فیملی سے ہیں، ایک جو انسان جو پہلے غلام رہ چکا ہے اس سے ہماری شادی کیسے ہو سکتی؟ تیار نہیں ہو رہے تھے شادی کرنے کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی. 22واں پارہ سورہ احزاب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ اس کے رسول نے کوئی فیصلہ دیا ہے، کوئی کام کرنے کا ہے، تو مومن کو اختیار نہیں، آپشن نہیں ہے کہ دل چاہا تو کیا، دل چاہا تو مانا، دل چاہا تو نہیں مانا. نہیں، لازمی ماننا پڑے گا. جب اللہ نے آیت نازل فرمائی فوراً لوگ ڈر گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ راضی ہیں. تو پھر آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زینب بنت جہش کی شادی ہو جاتی ہے. تو شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا. اس کے بعد ان دونوں میں انبن ہونے لگی، یہ رشتہ جم نہیں پا رہا تھا اور بالآخر طلاق ہو گیا ان لوگوں کا. جب طلاق ہو گیا تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ان سے کرا دی. زینب بنت جہش سے جب مطلقہ ہو گئی تو عدت گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرا دی. اس کا ذکر اللہ نے سورہ احزاب کے اندر کیا، آیت نمبر 37 کے اندر. اس کے اندر بہت ساری باتیں، حکمتیں ہیں. یہ شادی ہو گئی. اب اس میں کیا کیا مسائل سمجھ میں آ رہی ہے وہ دیکھیے کہ آج لوگ ذات اور برادری کو لے کر کتنے تعصب پرست ہیں. لوگ شادی نہیں کرتے، بچی کی شادی نہیں کرتے، لڑکا شادی نہیں کرتا. یہ خان ہے تو یہ شیخ ہے تو یہ انصاری ہے تو یہ پٹھان ہے تو یہ سید ہے. الگ الگ ذات برادری میں لوگ بٹے ہوئے مسلمان. تو ٹھیک ہے، ذات برادری ہے اپنی جگہ پر ہے،
لیکن ایک دوسرے میں شادی نہیں کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ بات غلط ہے سراسر۔ شادی کوئی بھی کسی میں کر سکتا ہے، بس مسلمان ہونا چاہیے، لڑکا مسلمان ہو لڑکی مسلمان ہو، تو کوئی بھی ذات برادری ہو، شادی اسلام کے حساب سے کی جا سکتی ہے، اسلام میں منع نہیں ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہی دیکھیے کہ یہ غلام تھے، آزاد کرتے غلام، اور لڑکی تھی ایک اونچے خاندان کی، ہاشمی خاندان کی تھی، اور ان سے دیکھیے شادی ہو گئی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رکاوٹ نہیں ہے اسلام میں، ذات برادری آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، بس مسلمان ہونی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ چونکہ اس وقت ایک رواج تھا، یہ دنیا کے رواج، ہم کیسے رواج کے خلاف جائیں، ہمارے گاؤں میں ایسا ہو رہا ہے، ہمارے علاقے میں ایسا ہو رہا ہے، تو وہاں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رواج تھا کہ منہ بولا بیٹے کی بیوی سے اگر وہ طلاق شدہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو اس سے شادی نہیں کی جاتی تھی، اس کو اپنی بہو کی طرح لوگ سمجھتے تھے، ایک رواج بن گیا تھا، تو اس رواج کو بھی توڑنا تھا۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اڈاپٹ کیا، منہ بولے بیٹے تھے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ تو بہو ہو گئی۔ تو بہو تو وہ ہے نا جو اپنی بہو ہو، اپنی بیٹے کی، تو اپنے بیٹے نہیں تھے، گھر میں نبی نے رکھ لیا تھا، ان کو پرورش کی تھی بس۔ تو اس رواج کو توڑنا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرا دی گئی ان سے جن کی شادی زید بن حارثہ سے ہوئی تھی۔ گویا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بہو، لیکن بہو نہیں تھی، کیونکہ زید بن حارثہ ان کے اپنے حقیقی بیٹے نہیں تھے، تو انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا، غلام جن کو آزاد کر کے گھر میں رکھ لیا تھا۔ تو اس رواج کو توڑنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرا دی، کیونکہ ان کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی رسم و رواج آپ کے علاقے میں، آپ کے ایریے میں ہے، تو اس رسم و رواج کے آپ خلاف جائیے، چاہے آپ کے علاقے کے لوگ ناراض ہو جائیں، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں، کچھ بھی کہیں، اس رواج کو، اس سسٹم کو جو اسلام کے خلاف ہے، اس کو آپ توڑیے، تاکہ لوگوں کو صحیح معلومات لوگوں تک پہنچے، اور جو صحیح چیز ہے اسلام کی وہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اسی طرح جب یہ شادی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زینب بنت جہش سے، ایک تو زینب بنت خزیمہ تھی جن کا ذکر کل ہوا، ایک تھی زینب بنت جہش، ٹھیک ہے، نام ایک ہے، باپ الگ ہے۔ تو اس شادی کے ولیمے کی اگر بات کریں تو اس ولیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روٹی کھلایا، گوشت کھلایا، ٹھیک ہے، یہ ولیمہ بہت اچھے طریقے سے ہوا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے گئے، اور ان کا بیان ہے کہ تقریباً 300 لوگ اس ولیمے میں آ کے شریک ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 300۔ اور اللہ نے اس میں برکت دی، ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کھانا بنایا تھا، ڈیگ کا ڈیگ بھر کے، نہیں، کھانا تھوڑا ہی تھا، خود اپنے بنائے تھے، گھر میں بنوائے، اور کچھ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کچھ کھانا بنا کے بھیجا تھا، تو دونوں ملا کر کے کھانا پیش کیا گیا لوگوں کے سامنے، اور اللہ نے برکت ڈال دی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ صحن، وہ کھانے کا برتن رکھا، لوگ آتے جا رہے تھے، کھا کے جا رہے تھے، کچھ لوگ یعنی گروپ بنا کے 5 آدمی، 10 آدمی، 15، 4، 3، کیونکہ گھر میں ہی کھانا تھا، کوئی ٹینٹ نہیں تھا، کوئی خیمہ نہیں تھا، کوئی شادی کا ہال نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، گھر میں ہی آ کے کھا کے جا رہے تھے رسول اللہ کے گھر میں ہی۔ تو اس لیے لوگ آتے گئے، کھاتے گئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب لوگ سب کھا کے چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے برتن کو اٹھاؤ، تو جب میں نے برتن کو اٹھایا تو مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جب میں نے برتن کو رکھا تھا لوگوں کے کھانے کے لیے اس وقت کھانا زیادہ تھا، یا جب میں اب اٹھا تب کھانا زیادہ ہے، یعنی کھانے کے باوجود بھی کھانا بچا رہ گیا، اتنا اللہ نے برکت دے دی۔ اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لوگوں کو لایا گیا کھانا کھلانے کے لیے، تو سب نے ولیمہ کا کھانا کھایا۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ولیمہ کسی لوگوں کو ہیلپ کرنا چاہیے، پڑوسی اور رشتہ داروں، جیسے کہ انس رضی اللہ عنہ کی ماں نے کچھ کھانا بھیج دیا اور ملا کر کے ولیمہ کرایا گیا، یہ بھی ایک طرح کا ہیلپ ہو گیا۔ اچھا، اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آ رہی ہے، بہت سارے اس سے مسائل نکل رہے ہیں، بہت سارے اس مسائل، اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب ولیمہ میں لوگ کھاتے آ رہے تھے کھانے کے لیے، تو لاسٹ میں یہ ہوا کچھ لوگ بیٹھ گئے اور کھانے کے باوجود بھی بیٹھ کے گپ شپ کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے اور جا نہیں رہے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا گنا گزر رہا تھا، کیونکہ اب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، وقت بیوی کے پاس وقت بھی گزارنا ہے، تو ایسے بھی گھر والے تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں نا، جب دیر تک لوگ گھر میں بیٹھ جائے، تھوڑا آرام بھی کرے انسان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، وہ منہ کھول کے بول بھی نہیں پا رہے تھے کہ مہمان ہے کیسے بول دیں، حرج محسوس کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرماتی، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کہا
کہ جب تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے تو پہلے تو پہنچو مت، جب کھانا تیار ہو جائے بلائے تب جاؤ، اور جب چلے تو کھانا کھا لو، تم چلے جاؤ، نکل جاؤ گھر سے، بیٹھے مت رہو، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا بات تو نبی کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن ہم تمام مسلمانوں کے لیے اس کے اندر عبرت ہے اور درس کی بات ہے کہ گھر پہ جا کے دیر تک انسان نہ بیٹھے، گھر والے ہیں پریشان ہیں، تنگ ہے، آرام کریں گے آپ کے جانے کے بعد، تو دیر تک انسان کو نہیں بیٹھنی چاہیے۔ اچھا، اسی موقع پہ ایک اور اللہ نے آیت نازل فرمائی پردے سے متعلق، فوراً شادی کے بعد اللہ نے پردے کی آیت نازل، اس سے پہلے پردے کا حکم نہیں تھا اسلام میں، تو اسی شادی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل فرمائی کہ پردہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ شادی تو تھی، لیکن اس تعلق سے بہت سے احکام و مسائل ہمارے لیے موجود ہیں، اور مسلمانوں کو بہت سی تعلیمات اس شادی سے متعلق دی گئی ہے، اور بہت سے رسم و رواج کو جو غلط تھا اس کو ختم کیا گیا۔ اچھا، اس شادی کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کرایا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا فخر کرتی تھی، کہتی تھی نبی کی دوسری بیویوں سے، دیکھیے کہا کہ تم لوگوں کی شادی تو تمہارے ماں باپ نے، گھر والوں نے کرایا، لیکن میری شادی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے کرایا ہے، ساتوں آسمان کے اوپر سے۔ اسے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے۔ آج انڈیا پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ذرے ذرے موجود ہے، استغفر اللہ، ان کا بھی عقیدہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا اللہ تعالیٰ نے آسمان، ساتوں آسمان کے اوپر سے، اللہ آسمان کے اوپر ہے، یہ سے عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کرایا، گویا کہ اس کے اندر نہ ولی کی ضرورت پڑی اور نہ ہی گواہ کی ضرورت پڑی، سیدھے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح کرا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ نکاح اللہ نے آسمان سے کرایا، اس کا ذکر اللہ نے کیا سورہ احزاب نمبر 37 کے اندر۔ تو اس میں ولی کی ضرورت نہیں پڑی، گواہ کی ضرورت نہیں پڑی، مہر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ اللہ نے شادی کرا دی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ معاملہ خاص تھا یہاں اس موقع پر بس، باقی ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ بلکہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی جتنی بھی شادی کی ہے ہر جگہ مہر کی ضرورت پڑی، گواہ بھی تھے، اسی طرح ولی بھی تھے، سب کچھ، لیکن صرف یہ شادی اسپیشل تھی، یہ شادی اسپیشل تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر سے شادی کرائی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح 8ویں شادی رسول اللہ علیہ وسلم کی جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ یہ غزوہ بنی مصطلق ایک غزوہ ہوا تھا، اس غزوے میں یہ قید ہو کر کے آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، وہ مسلمان ہو گئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ مہر میں کیا تھا؟ مہر میں انہوں نے آزادی رکھ دی، یعنی غلام، لونڈی تھی یہ، مرد کو غلام کہتے ہیں، عورت کو لونڈی کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ اس وقت آزاد کر دینا کسی کو یہ بہت بڑی بات مانی جاتی تھی۔ آج کسی کو کروڑ پتی بنا دیا جائے، اس سے بڑی بات ہے کہ اس وقت کسی کو آزاد کر دیا جائے غلامی سے، تو غلامی سے آزاد کیا گیا، یہی چیز مہر رکھی گئی، یہ مہر تھا۔ اس کے بعد 9ویں شادی ہوئی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی تھی، ملک حبشہ، جس کو آج ایتھیوپیا کہتے ہیں، افریقہ کا ایک ملک ہے، تو وہاں گئی تھی ہجرت کر کے، مسلمان تھی، شروع سے مسلمان ہو گئی تھی ماشاءاللہ۔ تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، گویا کہ بیوہ ہو گئی۔ تو اس کے بعد وہاں کے جو بادشاہ تھے، نجاشی بادشاہ، جو کہ نصرانی تھے لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ مسلمان ہو گئے وہ، تو انہوں نے ام حبیبہ کی شادی کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مہر بھی انہوں نے ہی ادا کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس بادشاہ نے کتنے مہر رکھے؟ 400 درہم، 400 درہم یہ مہر رکھے گئے، اور انہیں وہاں لوگوں کو کھانا بھی کھلا دیا، اور پھر کچھ لوگوں کے ساتھ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ تو گویا کہ یہ نکاح ایتھیوپیا میں ہوا، دور تھا، رسول اللہ وہاں نہیں تھے، نکاح پڑھا دیا گیا، نکاح ہو گیا، مہر بھی دے دیا گیا، اور لوگوں کو وہاں کھانا کھلا دیا گیا۔ تو یہ ام حبیبہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ معاویہ رضی اللہ مشہور صحابی ہیں، آپ نے سنا ہوگا، ان کی یہ بہن تھی۔ گویا معاویہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ تھے رشتے میں۔ 10ویں شادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفیہ بنت حوی سے ہوئی، یہ بھی قید ہو کر کے آئی تھی، قید ہو کر کے آئی تھی غزوہ میں۔ یہ ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی، صفیہ بنت حوی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، اور ان کی بھی آزادی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنا دیا، مہر اسی کو مان لیا، اور یہ بھی ام المومنین میں سے بن گئی ماشاءاللہ۔ تو کہاں مسلمان نہیں تھی یہ صفیہ، یہودیوں میں سے تھی، مسلمان ہو گئے، نبی نے آزاد کر دیا، پھر ام المومنین ہم مسلمانوں کی ماں بن گئی۔
تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کس کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے، کہاں انسان تھا، کہاں اللہ نے فرش سے عرش تک اللہ پہنچا دیتا ہے، کس کو اللہ کتنا اونچا مقام دے دے انسان کوئی نہیں جانتا۔ اور 11ویں شادی اور آخری شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میمونہ بنت حارث سے ہوئی، میمونہ بنت حارث، سب سے آخر میں انہی سے شادی ہوئی، یہ 11ویں بیوی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کی شادی مکہ میں ہوئی تھی اور رخصتی مکہ سے لوٹتے ہوئے مدینہ جب لوٹ رہے تھے تو راستے میں ان کی رخصتی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کتنا آسان شادی تھی، کتنا نکاح آسان تھا کہ مکے میں صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے تھے اور وہیں شادی کر لی ہے، اور رخصتی بھی راستے میں ہو گئی، اتنا آسان تھا، کوئی ٹینٹ وینٹ نہیں، کوئی شادی ہال نہیں، کچھ نہیں، کوئی رسم و رواج نہیں، چلتے پھرتے نکاح اور شادی ہو گئی، سبحان اللہ۔ تو مختصراً یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات بتائی گئی۔ تو گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 11 شادیاں ہوئی تھیں، 11 بیویاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پائے تو اس وقت 9 بیوی زندہ تھی اور 2 کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو سب سے پہلے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا انتقال ہے دوسری بیوی کا وہ زینب بنت خزیمہ تھی، جن کی وفات شادی کے 2-3 مہینے بعد ہی ہو گئی تھی۔ تو نبی کی زندگی میں 2 بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کا انتقال ہوا تو اس وقت 9 بیوی باقاعدہ زندہ تھی، باحیات تھی۔ اسے یہ بھی سمجھا گیا کہ 9 بیوی بیوہ ہو گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی۔ تو بیوہ کی زندگی گزاری امہات المؤمنین نے، لیکن انہیں کوئی اٹھا پٹک نہیں کیا، کوئی آج جو عورتیں کرتی ہیں ماتم نہ ہو، کچھ نہیں، آرام سے سکون سے تھی، الحمدللہ۔ تو دیکھیے شادی کتنی آسانی سے ہوئی، 9 بیوی، ساری شادی دیکھیے بالکل سمپل، سادہ، نارمل، کوئی رسم و رواج نہیں، کوئی خرچہ نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف مہر کا خرچہ اور تھوڑا سا ولیمہ۔ اچھا ولیمہ میں بھی دیکھیے ہم نے آپ کو بتایا ہر شادی کے معاملے میں کہ ہر ولیمے میں گوشت بھی نہیں کھلایا، کچھ ولیمے میں ستو، کسی ولیمے میں کھجور، کسی ولیمے میں انگور، جو ملا بس کھلا دیں، ساگ سبزی جو ملا آپ کھلا سکتے، 5 آدمی کو کھلا دیں ہو گیا ولیمہ، 10 آدمی کو کھلا دیں ہو گیا ولیمہ۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ٹھیک ہے، 200 لوگوں کو کھلائیے، 300 کھلا، آپ کی مرضی ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، اب 10 آدمی کو بھی کھلا دیں تو ولیمہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو 11 بیویاں تھیں رسول اللہ علیہ وسلم کی اور 2 لونڈی تھی، ایک تھی ریحانہ بنت زید رضی اللہ عنہ اور دوسری تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، دونوں لونڈی تھی لیکن دونوں مسلمان تھی ماشاء اللہ۔ اور ماریہ قبطیہ سے ایک بیٹا ہوا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کو، جن کا نام تھا ابراہیم، لیکن ان کا بھی انتقال بچپن میں ہی ہو گیا۔ تو ابراہیم کے علاوہ باقی تمام اولاد بیٹا اور بیٹیاں سب پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی تھی، ساری اولادیں، بیٹا کوئی بھی نہیں رہ سکا، سب کا انتقال ہو گیا، صرف بیٹیاں تھیں، بیٹی بڑی ان کی شادی بھی ہوئی، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مہر کے بارے میں ہم نے بتایا کہ مہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے رکھا وہ عام طور پہ 400 درہم تھے، 400 یا 450، 400 یا 450، 500 درہم کے آس پاس ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب درہم آپ سن رہے ہیں، اگر آپ پوچھنا چاہیں کہ آج کی ڈیٹ کے حساب سے بتائیے کہ کتنا بنتا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے مہر دیے بیویوں کو۔ 2 مہر تو ایسے غلام آزادی ہو گئی، آزاد کر دیے تو 2، اس میں تو پیسے دیا نہیں گئے، اور ایک شادی تو ایسی ہی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے کرا فری میں، تو 3 میں تو مہر ہی نہیں دینا پڑا۔ باقی جو مہر دیا گیا اس کو اگر آج کی کرنسی میں اگر دیکھا جائے گرام کے حساب سے تو یہ 500 درہم رسول اللہ نے جو مہر دیا وہ تقریباً آج کے گرام کے حساب سے دیکھا جائے تو 1487 گرام چاندی بنتا ہے، 1487 گرام سلور، آج کے حساب سے کرنسی میں دیکھیں تو 1487 گرام چاندی بنتا ہے۔ اگر ریال، سعودی ریال میں اگر دیکھا جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر اپنی بیویوں کو دیا ہے وہ ٹوٹل مہر بنتا ہے، یعنی ہر بیوی کا الگ الگ، ایک بیوی کا بنتا ہے تقریباً سعودی ریال کے حساب سے 1487 ریال، 1487 ریال بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ انڈین کرنسی میں اگر دیکھیں تو 29,000 روپے بنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر تھا تقریباً 29,000 روپیے، 29,000 انڈین روپیز۔ اگر ڈالر میں دیکھیں تو 396 ڈالر بنتے ہیں، تو 29,000 انڈین بن رہا۔ اگر پاکستانی کرنسی میں دیکھیں تو تقریباً 40,000 روپے بنے گا، ہر ملک والا اپنے حساب سے جوڑ لیں۔ اگر دبئی کے کرنسی میں دیکھیں تو سعودی ریال ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے۔ اگر تولہ میں دیکھیں سونا میں تو تقریباً 1 تولہ سے بھی کم بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بیوی کو، ایک بیوی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 تولہ سے بھی زیادہ مہر نہیں دیا ہے، 1 تولہ سے بھی زیادہ نہیں تھا۔
1 तोला से कम ही था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम महर जो दिए गए हक के महर वो 1 तोला से भी कम रहा है, 1 तोला से भी कम। अल्लाह अकबर। ये थी रसूल सल्लम की शादियाँ, निकाह, जो बिल्कुल आसान सिंपल। तो इसलिए इस्लाम ने महर को फिक्स नहीं किया, जिसकी जो मर्जी, अगर आप देना चाहे 5 तो दीजिए, आपकी मर्जी, अगर रिश्तेदार दिया तो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। फिर आपने ये भी सुन लिया, देख लिया तफसील के साथ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी शादी में कोई बारात लेकर के नहीं गए, और किसी भी शादी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी शादी में किसी भी बीवी से कोई जहेज नहीं लिया। आज लोग शादी करते हैं, जहेज लेते हैं, सिर्फ कैश नहीं लेते तो कहते हैं कि हमने सुन्नती शादी की है। अस्तगफिरुल्लाह, ये कौन सी सुन्नती शादी है? आपने गाड़ी लिया, आपने बेड लिया, आपने चौकी लिया, आपने कुर्सी लिया, आपने टेबल लिया, आपने बर्तन लिया, आपने कटोरा लिया, आपने प्लेट लिया, क्या सुन्नती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पूरी जिंदगी में किसी भी शादी में एक गिलास भी नहीं लिया है, एक चमचा भी नहीं लिया है, और आप पूरा सामान लेके ढेकार भी ले लेते हैं और कहते हैं कि हमने कुछ नहीं लिया। अस्तगफिरुल्लाह। तो जहेज नबी ने कभी नहीं लिया, किसी भी बारात में रसूल नहीं गए, और ना ही कभी किसी और को बारात में लेकर के गए। बारात का सिस्टम था ही नहीं, जहेज का सिस्टम बिल्कुल था ही नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल शादी है, बिल्कुल आसान है। अगर आपके पास इंडियन 5,000 रुपये भी हैं तो भी आपकी शादी हो जाएगी, फ्री में शादी है इस्लाम में। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें इंशाल्लाह अगले दर्सों में सुनेंगे। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि